اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس مثنوی شریف کے ساتھ آپ کا میزبان محمود احمد تبسم حاضر خدمت ہے۔ آج ہم گفتگو کریں گے شاہ شمس تبریز علیہ رحمہ کے حوالے سے کہ شمس تبریز کون ہیں۔ تو آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ جو شمس تبریز ہیں یہ مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ کے پیر و مرشد ہیں، اور پورا نام ان کا یوں ہے کہ حضرت شمس بن محمد بن علی بن ملک داد تبریزی قلندری علیہ رحمہ۔ آپ کی ولادت باسعادت 1185 عیسوی میں ہوئی، جس کا آج 2021 چل رہا ہے، اور وصال آپ کا 1248 عیسوی میں ہوا۔ یوں آپ کی جو عمر ہے 63 برس ہوئی۔ جائے پیدائش جو ہے آپ کا یہ مقام تبریز ہے، اسی لیے آپ تبریزی کے سے مطلب شمس تبریزی کے حوالے سے مشہور ہوئے۔ اور یہ جو تبریز ہے یہ ایران کا چوتھا بڑا شہر ہے، جو صوبہ آذربائیجان کا دارالحکومت ہے۔ آپ کی کتاب مقالات تبریزی کے حوالے سے یہ بات ملتی ہے کہ آپ پیدائشی طور پر ولی ہیں۔ پیدائشی طور پر ولی کا مطلب یہ ہوا کہ بچپن میں ہی وہ کرامات کا ظہور آپ سے دیکھا گیا کہ جو عام بچوں کے اندر نہیں ہوتا۔ بچپن میں ہی آپ غور و فکر، تدبر اور تنہائی پسند تھے، اور آپ کے متعلق یہ ہے کہ آپ کے والد محترم کوئی بہت بڑے عالم دین نہیں تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، ایک سادہ سے مسلمان تھے، لیکن چونکہ اس دور کے اندر ابتدائی تعلیم مدرسے اور مسجد سے ہوتی تھی، تو آپ کے والد محترم کی خواہش یہ ہوئی کہ میرا بچہ بھی قرآن کریم فرقان حمید کا علم حاصل کرے، قرآن پاک پڑھ لے۔ سو آپ اپنے اس بیٹے کو مدرسے لے کر کے گئے اور قاری صاحب کے پاس جا کر کے بٹھا دیا کہ اس بچے کو ناظرہ قرآن کریم پڑھائیں۔ تو جب آپ نے قرآن کریم ناظرہ پڑھنے کے لیے قاعدہ ختم کیا اور سپارے پر پہنچے، تو استاد محترم جو آپ کو سبق دیتے ناظرہ کے لیے، تو وہ آپ حفظ کر لیتے۔ یوں آپ کے متعلق مشہور ہے کہ آپ نے 1 ماہ کے قلیل عرصے کے اندر جہاں باقی بچے ناظرہ ختم کر رہے ہیں، وہاں آپ نے قرآن کریم فرقان حمید مکمل حفظ کر لیا۔ آپ کے والد محترم جن کا نام محمد ہے، ان کو بلایا گیا، اور بلا کر کے ان سے کہا گیا کہ آپ کا بچہ بڑا ذہین فطین ہے، اور اس نے 1 ماہ کے عرصے کے اندر قرآن کریم حفظ کر لیا ہے۔ وہ بھی بڑے پریشان ہوئے اور متعجب ہوئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ سو طے یہ پایا کہ شمس کو مزید آگے علم حاصل کرنے کے لیے مدارس میں شعبہ کتب کے اندر داخلہ دلوایا جائے۔ تو آپ نے قرآن کریم فرقان حمید کی تفسیر، حدیث، فقہ اور دیگر علوم جو ہیں وہ حاصل کرنے کے لیے مدرسے کے اندر جو ہے وہ داخلہ لیا۔ یہ بہت قلیل عرصے کے اندر آپ نے تمام علوم دینیہ کے اوپر دسترس حاصل کر لی۔ پھر آپ کے والد آپ کو کہتے کہ جب آپ فارغ ہو کے، تو ان سے کہا کہ آپ کوئی جاب وغیرہ کر لیں، کہیں درس و تدریس کا سلسلہ کر لیں تاکہ آپ سہارا بن سکیں۔ لیکن آپ پڑھنے کے بعد پھر بھی عالم تنہائی میں بیٹھ کر غور و فکر کرتے۔ تو آپ اپنے مقالات کے اندر لکھتے ہیں کہ اکثر اوقات والد آپ کو کہتے کہ بیٹا کچھ نہ کچھ کر لو، تو وہ لکھتے ہیں کہ میں اپنے ہی شہر میں اجنبی تھا کہ میرے مقام کو میرے والد محترم بھی نہ سمجھ پائے۔ فرمایا کہ جو کچھ آپ نے حالت تنہائی میں غور و فکر اور تدبر سے حاصل کیا، اب وہ کسی اور کے اوپر آیا نہیں تھا۔
محترم ناظرین، پھر ایک روز والد کے پاس آتے ہیں اور نہایت مؤدب بن کر بیٹھ جاتے ہیں اور ان سے عرض کرتے ہیں کہ بابا جان، آج آپ سے میں نے ایک عرض کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ مجھے اللہ رب العالمین کے حوالے کر دیں، اللہ کے لیے مجھے چھوڑ دیں، اپنے حال کے اوپر چھوڑ دیں۔ آپ جو یہ کام دنیا کے بتاتے ہیں کام کریں، درس و تدریس، باقی یہ سلسلے مجھ سے نہیں ہوتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیں، میں آپ پر کبھی بوجھ نہیں بنوں گا، اپنا کچھ نہ کچھ کر لوں گا۔ تو اس دن ہم نے اس دن کی جو باپ بیٹے کی یہ میٹنگ تھی، ملاقات تھی، اس کے اندر باپ کو انتہائی شفیق پایا۔ تو باپ نے کہا کہ میرے بیٹے، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تو اللہ کے راستے کے اندر نکل کر کے تو اللہ والا بننا چاہتا ہے یا اس کے راستے کے اندر اپنے آپ کو وقف کرنا چاہتا ہے، تو میں تجھے اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ محترم ناظرین، پھر آپ وہاں سے نکلے اور نکل کر کے آپ وہاں سے سفر شروع کرتے ہیں۔ ایک مقام پر پہنچتے ہیں تو دیکھا کہ بہت سارے درویش وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو آج کے دور کے اندر ہم پیر کہتے ہیں، کہ لوگ حلقہ بنا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو وہاں ان کے پاس جا کر کے بیٹھ گئے۔ جب وہاں بیٹھے تو کافی دیر ان کو دیکھا، ان کی مجلس اٹینڈ کی، ان کی صحبت اختیار کی، لیکن پھر وہاں سے اٹھ کر جانے لگے۔ تو کسی نے پوچھا کہ اب یہاں بھی اللہ والوں کی مجلس کے اندر بھی دل نہیں لگتا؟ تو شاہ شمس تبریز بولے، فرمانے لگے، انہوں نے ہولیے اللہ والوں کے بنائے ہوئے ہیں، جبہ و دستار پہنا ہوا، اندر سے یہ خالی ہیں، ہاتھوں میں تسبیحاں ہیں، گویا دین کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، اصل میں ان کے اندر روحانیت نام کی چیز نہیں ہے۔ ناظرین، اگر دیکھا جائے تو صوفیاء اور اولیاء اللہ، ان کی تو یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی زندگیاں وقف کرتے ہیں اور ہر چیز سے کٹ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہو جاتے ہیں۔ موجودہ دور کے اندر بھی اگر دیکھا جائے، بہت بڑے بڑے نامی گرامی پیر مشائخ جو ہیں، وہ اگر آپ غور کریں، فکر کریں اور دیکھیں، احوال دیکھیں ان کے، تو وہ بظاہر ہمیں دنیا دار نظر آتے ہیں، اس لیے کہ دنیا کی کوئی حکومت کا عہدہ ہو، لالچ ہو دنیا حاصل کرنے کی، وہ موجودہ دور کے مشائخ کے اندر بخوبی پائی جاتی ہے اور نظر آتی ہے۔ اللہ والے تو وہ ہیں کہ جو بادشاہی کو ٹھوکر مار دیتے ہیں اور کبھی کسی بادشاہ کے دروازے پر کسی عہدے کے لیے اور دنیا کے مال کے لیے، منصب کے لیے نہیں جاتے، بلکہ بادشاہ اللہ والوں کے آستانوں پر آ کر کے جھکتے ہیں اور وہاں حاضری دیتے ہیں۔ تو آپ وہاں سے اٹھ کے، شاہ شمس تبریز وہاں سے اٹھے، پھر آپ نے فیصلہ کیا کہ میں فقہاء اور علماء کی مجلس اٹینڈ کروں گا۔ ایک عرصے کے لیے آپ علماء اور فقہاء کی مجلس میں رہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ آپ کی ملاقات جو ہے وہ شیخ ابو بکر ان سے ہوتی ہے۔ جب ان کی مجلس کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پر ان کے وعظ اور ان کے محفل سے آپ پر وجد کی کیفیت طاری ہو گئی، گویا وہ روحانیت کے اندر جو ایک قرار ہے، سکون ہے، چاشنی ہے، وہ آپ کو میسر آئی، یہاں تک کہ آپ نے ان کی محافل کے اندر بیٹھنا شروع کیا اور وہاں پر آپ بیٹھتے رہے، محفل اٹینڈ کرتے رہے۔ پھر آپ وہاں سے نکلے، کچھ عرصہ وہاں پر ان کی صحبت میں رہے اور پھر اس کے بعد آپ بغداد پہنچے۔ جب بغداد پہنچے تو آپ کی ملاقات شیخ احاح الدین قلندر سے ہوئی۔ جب آپ ان کی محفل کے اندر گئے تو وہ محفل سماع کا اہتمام کرتے تھے، تو محفل سماع ان کی ایسی ہوتی تھی کہ وجد کی کیفیات ہوتی تھی، اور وہاں پر شیخ کے متعلق یہ بات ملتی ہے کہ وہ جب محفل سماع شروع ہوتی، وجد کی کیفیت شروع ہوتی، تو آپ اپنا سینہ چاک کر دیتے، جو قمیص لباس جبہ پہنا ہوتا اس کو پھاڑ دیتے۔ اور آپ کے متعلق یہ بھی بات ملتی ہے کہ محفل سماع کے اندر
جب آپ پر وجد کی کیفیت ہوتی ہے، آپ اپنا سینہ چاک کرتے اور محفل سما کے اندر موجود جو بھی کوئی خوبصورت نوجوان لڑکا ہوتا تو آپ اپنا سینہ اس کے سینے کے ساتھ لگا لیتے اور اس کے چہرے پر ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے رہتے۔ اس میں چونکہ جو صوفیاء ہیں ان کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ وہ جمال مطلق کو صورت مقیدہ میں دیکھتے ہیں، تو وہ بظاہر تو کوئی بھی خوبصورت چیز ہو تو اس پر جو دیکھتے ہیں تو اس چیز کے اندر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلوہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود کیا ہے، وہ خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ سو اس حوالے سے بہت سارے لوگوں کے نظریات غلط بھی ہو سکتے ہیں، اور اس دور کے اندر بھی دیکھنے کو ملا کہ لوگوں کے خیالات درست نہیں تھے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ بابا جو ہے یہ کیا غیر شرعی حرکت کرتا ہے۔ تو آپ کے متعلق جب یہ بات مشہور ہوئی تو بغداد کے شہزادے کو اس بات کی خبر ہوئی، تو اس نے کہا کہ میں اس محفل سما کے اندر آؤں گا، اور اگر اس بابے نے یہ حرکت کی تو میں اپنی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ یہ بات جب مشہور ہو گئی تو محفل سما کا اہتمام ہوا، شہزادہ بھی محفل سما کے اندر آ کے پہنچا۔ ادھر شیخ جو ہیں وہ اٹھ کے وجد کی کیفیت میں آئے، اپنا سینہ چاک کیا، تو شہزادہ بھی کھڑا ہو گیا۔ تو آپ نے ایک جملہ کہا، وہ جملہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا، میرے لیے سر کو خنجر سے کٹوانا آسان ہے، دوست کی آرزو پوری ہو جائے تو یہ سر کیا ہے؟ چونکہ آپ نے اس شہزادے کے دل کی کیفیت یا جو اس کا ارادہ تھا اس کو بانپ لیا تھا، تو قلندر ہوتا ہی وہ ہے، اللہ کا ولی ہوتا ہی وہ ہے کہ جو کشف کے ذریعے وہ دوسرے کے دل کی بات بھی پہچان لے اور جان لے۔ تو جیسے آپ نے یہ بات کی تو شہزادہ گر کے آپ کے قدموں میں پڑ گیا اور آپ کا عقیدت مند ہو گیا۔ اور محترم ناظرین، پھر اس کے بعد حضرت شاہ شمس تبریز ان سے ملتے ہیں اور پھر روحانیت کے حوالے سے آپس میں گفتگو کرتے ہیں۔ جو ایک اللہ کے ولیوں کا طور طریقہ ہوتا ہے، ان کی گفتگو روحانیت کے حوالے سے، آخرت کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے، گویا وہ تصوف پہ ہی بات کرتے ہیں، دنیا دار تو وہ ہوتے نہیں ہیں۔ تو جب یہ دو اللہ کے ولی آپس میں ملتے ہیں تو شاہ شمس تبریز پوچھتے ہیں کہ بھی بتاؤ آج کل کس مقام کے اوپر فائز ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ بھئی میں یہاں بیٹھ کے تو سورج کو پانی کے تشت کے اندر دیکھ رہا ہوں، چاند کو پانی کے تشت میں دیکھ رہا ہوں۔ تو آپ مسکرائے فرمانے لگے، اگر تمہاری گردن درد نہ کرے، چونکہ پانی کا تشت نیچے ہے اور نیچے آپ اس میں چاند کو دیکھ رہے ہیں، تو فرمایا گردن درد نہ کرے اگر آپ کی، تو آپ یہاں پانی کے تشت میں چاند کو دیکھنے کے بجائے چاند کی جگہ پر جا کر کے چاند کا نظارہ اور مشاہدہ کیوں نہیں کرتے؟ تو چاند کی جگہ پر پہنچنے کے لیے ولایت کا اعلیٰ مقام ہونا چاہیے۔ تو اس بات سے یہ پتہ چلا کہ شمس تبریز علیہ رحمہ جو ہیں وہ ولایت کے مقام پر جو فائز تھے، وہ حضرت شیخ وحاد الدین جو ہیں قلندر ہیں بغداد کے، ان سے کئی گنا زیادہ آپ کا مقام بلند ہے ولایت میں۔ پھر اس کے بعد آپ کی ملاقات بابا کمال الدین جنگی سے ہوئی، تو ان کی مجلس اٹینڈ کرنا شروع کر دی۔ اب یہ بابا کمال الدین جنگی جو ہیں یہ حضرت شاہ شمس تبریز کے مرشد ہوئے ہیں کہ انہوں نے جو فیض مختلف لوگوں سے بھی لیا، بزرگوں سے بھی لیا، لیکن جو کمال فیض حاصل ہوا آپ کو تصوف کا، روحانیت کا، اس قلندری لائن کا جو فیض ملا وہ بابا کمال الدین جنگی سے ملا۔ اب بابا کمال الدین جنگی کی محفل میں یہ دو بزرگ آیا کرتے تھے، اور بھی بہت لوگ تھے لیکن نامی گرامی ایک شمس تبریز اور دوسرے ہیں شیخ فخر الدین عراقی۔ اور یہ بتاتا چلوں کہ شیخ فخر الدین عراقی جو ہیں یہ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریہ ملتانی کے داماد ہیں، اور حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی جو سلسلہ سہروردیہ کے بانی اور پیشوا ہیں ان کے بھانجے ہیں۔ آپ کے متعلق مشہور ہے کہ آپ جب وجد کی کیفیات بابا کمال الدین جنگی کی مجلس کے اندر، محفل کے اندر ہوتی تو آپ ان کیفیات کو، ان احوال کو لکھ لیتے تھے، اور بعد میں بابا کمال الدین
خدمت میں پیش کر دیتے تھے۔ تو یہ ایسے ہوتا رہا۔ تو ایک روز بابا کمال الدین نے حضرت شاہ شمس تبریز سے پوچھا، بھئی تم پر احوال اور کیفیات کا نزول نہیں ہوتا ہے؟ تم پر اسرار و رموز نہیں کھلتے ہیں؟ تو شاہ شمس تبریز کہنے لگے کہ مجھ پر کھلتے ہیں، اور وہ کیفیات وجد کی بھی اور وہ احوال سارے مجھ پر وارد ہوتے ہیں۔ تو فرمایا پھر لکھتے کیوں نہیں ہو؟ تو آپ عرض کریے آپ کہنے لگے کہ میں لکھ نہیں سکتا۔ تو اس وقت بابا کمال الدین نے دعا دی، اور وہ دعا کیا تھی؟ آپ نے فرمایا کہ جاؤ، اللہ تعالیٰ تجھے ایک ایسا دوست عطا کرے گا جو تیرے اسرار و معارف کو الفاظ کا لباس پہنائے گا، اور آپ کے اس فیض کو پوری دنیا کے اندر تقسیم کرے گا۔ تو یہ بابا کمال الدین علیہ رحمہ کی دعا کا نتیجہ ہے کہ وہ ایک دوست حضرت شاہ شمس تبریز کو کون سا دوست تھا، وہ کون ملا؟ حضرت مولانا روم علیہ رحمہ ملے، اور جنہوں نے مثنوی شریف لکھی، اور آج مثنوی شریف پوری دنیا کے اندر مختلف زبانوں کے اندر اس کا ترجمہ ہو کر کے تو لوگ اس کا